اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستہ کی انہیں دعوت دیجیے۔ ان سے کہیے، اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کریں، اور اللہ کے علاوہ ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنائیں۔ اگر یہ اس بات سے منہ موڑیں تو اے ایمان والوں، ان سے کہہ دو، تم گواہ رہنا کہ ہم مسلم ہیں۔ تین باتیں ایسی تھیں جو مسلمین اور اہل کتاب کے مابین مشترک تھیں، دونوں اسے یکساں طور پر تسلیم کرتے تھے۔ وہ تین باتیں یہ تھیں: پہلا، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ تیسرا، آپس میں ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنایا جائے۔ مسلمین ان باتوں کو تسلیم کرتے تھے اور ان پر عمل بھی کرتے تھے، لیکن اہل کتاب زبان سے تو ان باتوں کو تسلیم کرتے تھے لیکن ان کا عمل ان پر نہیں تھا۔ وہ تعویل کر کے غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور تقریباً ہر زمانہ میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ اکثر لوگ زبان سے تو وحدہ لا شریک لہ پڑھتے رہے، لیکن پھر تعویلات بعیدہ کے سہارے غیر اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک بناتے رہے۔ موجودہ زمانہ میں بھی اس قبیح حرکت سے پاک نہیں۔ اہل کتاب کو حکم تو یہی دیا گیا تھا کہ وہ اللہ اکیلے کی عبادت کریں، لیکن انہوں نے ایسا کیا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ لم یکن الذی کفروا کی آیت نمبر 5 میں، اہل کتاب کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ دین کو خالص اللہ کے لیے مانتے ہوئے یکسو کے ساتھ اللہ اکیلے کی عبادت کریں۔ اہل کتاب اس حکم پر عامل نہیں رہے۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ماننے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 30 میں، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ پہلے زمانہ کے کافروں نے جو بات کہی تھی، یہ بس اسی کی تقلید کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں ضرور ہلاک کرے گا، یہ کہاں بہکے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔ ان کی اس عبادت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زخرف کی آیت نمبر 81 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں سب سے پہلے اس کی عبادت کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قیامت کے دن یہودیوں کو بلایا جائے گا، پھر ان سے کہا جائے گا، تم کس کی عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہم اللہ کے بیٹے عزیر کی عبادت کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا، تم جھوٹ کہتے ہو، اللہ کے تو نہ کوئی بیوی ہے اور نہ اولاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پھر عیسائیوں کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، ہم اللہ کے بیٹے مسیح کی عبادت کرتے تھے۔ پھر ان سے کہا جائے گا، تم جھوٹ کہتے ہو، اللہ کے نہ کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد۔ حضرت زید بن عمرو بن نفیل جب دین حق کی
तलाश में निकले तो उनकी मुलाकात एक यहूदी आलिम और कुछ अरसा बाद एक ईसाई आलिम से हुई। उन दोनों में से हर एक ने हजरत जैद से कहा, सही बुखारी की हदीस है, मैं नहीं समझता कि दीन हक कोई है सिवाय उसके कि तुम हनीफ हो जाओ। हजरत जैद ने हर आलिम से पूछा, हनीफ क्या होता है? हर आलिम ने कहा, इब्राहिम का दीन, वह न तो यहूदी थे और न ईसाई थे, वह अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते थे। मंदरजा बाला आयात व अहादीस से साबित हुआ कि अहले किताब सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की इबादत ही नहीं करते थे बल्कि वह गैरुल्लाह की इबादत भी करते थे। मसलन वह हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इबादत करते थे और उसी तरह वह शिर्क जली में मुब्तला थे। और यही नहीं बल्कि वह अपने उलमा और अपने दरवेशों की भी इबादत करते थे। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह तौबह की आयत नंबर 31 में, उन्होंने अल्लाह के अलावा अपने उलमा और अपने मशाइख को और ईसा बिन मरियम को अपना रब और माबूद बना रखा है, हालांकि उन्हें तो यह हुक्म दिया गया था कि एक इलाह की इबादत करें, उसके अलावा कोई इलाह नहीं। और जो इलाह नहीं वह रब या माबूद कैसे हो सकता है? यह लोग अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हैं, अल्लाह उनके शिर्क से पाक है। उलमा और मशाइख की इबादत की एक किस्म यह थी कि वह उनके हलाल व हराम के फैसलों को मानते थे। उलमा और मशाइख शरीयत साजी करते, मसाइल गढ़ते और फतवे देते और अहले किताब उनको तस्लीम कर लिया करते थे। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है सूरह अश-शूरा की आयत नंबर 21 में, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उन लोगों ने अल्लाह के शरीक बना लिए हैं जो उनके लिए दीन का रास्ता वज़ा करते हैं जिसकी अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी? उनका आपस में एक दूसरे को रब बनाना यही था कि वह अपने में से उन लोगों की जो आलिम या दरवेश थे बात मान लिया करते थे और उनके हलाल व हराम के फैसले को तस्लीम कर लिया करते थे। यही उनका शिर्क था जिसका जिक्र आयत ज़ेर तफसीर और मंदरजा बाला आयतों में किया गया है। आगे फरमाया, फ़इन तवल्लौ फ़क़ूलु हदू बे अन मुस्लिमून, ए ईमान वालों, अगर यह उन बातों को अमलन तस्लीम करने से मुंह मोड़े और मुस्लिम न बने तो उनसे कहो कि तुम गवाह रहो कि हम मुस्लिम हैं, हम उन बातों को तस्लीम भी करते हैं और उन बातों पर अमल भी करते हैं। इस आयत से मालूम हुआ कि मुस्लिम बनने के लिए 3 बुनियादी शराइत हैं, यानी पहला, अल्लाह तबारक व ताला के अलावा किसी की इबादत न करे। दूसरा, अल्लाह तबारक व ताला के साथ किसी किस्म का शिर्क न करें। तीसरा, अपने उलमा मशाइख या किसी और को अपना रब न बनाएं, यानी दीनी मामलात में किसी की राय या फतवे को तस्लीम न करें। इस तीसरी शर्त में मुस्लिम और मुक़ल्लिद में जो फ़र्क है वह बिल्कुल वाज़ेह है। मुक़ल्लिद किसी आलिम की राय या फतवा को बिला चूं व चरा तस्लीम कर लेता है, यानी वह उस आलिम को अपना रब बना लेता है। मुस्लिम ऐसा नहीं करता, वह सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला को अपना रब बनाता है और सिर्फ उसी की अहकाम और फैसलों को मानता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बादशाह हरकुल के नाम खत लिखा तो उस खत के मतन में यह आयत भी थी। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है,
حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا، پھر اسے پڑھا تو اس خط میں یہ لکھا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے ہرقل شاہ روم کے نام۔ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے ساتھ ذرا سا بھی شرک نہ کریں، اور اللہ کے علاوہ ایک دوسرے کو اپنا رب نہ بنائیں۔ اگر یہ اس بات سے منہ موڑیں تو اے ایمان والوں، ان سے کہہ دو تم گواہ رہنا کہ ہم مسلم ہیں۔ اے لوگوں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجیے، اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کیجیے، آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائیے، یعنی کسی کی رائے اور قیاس کو دین نہ سمجھیے، کفار کو مشترک باتوں کی طرف عمل کرنے کی دعوت دیجیے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔